معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ صدر اور نائب صدر کے عہدے کے لیے ٹرمپ اور پینس کے ناموں کا اعلان۔ اسرائیل کے ساتھ دیگر عرب ممالک بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے۔ اسرائیل میں ابتدائی اسلامی دور کے سونے کے سکے دریافت۔ سونیا گاندھی کانگریس کی عبوری صدر برقرار۔ بھاگوت پر ملک سے غداری کا معاملہ درج کرنے کا مطالبہ۔ سابق کارپوریٹر ذاکر خان دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ پاکستان میں مدرسے بورڈ کو ملی قانونی حیثیت، اسمبلی میں مدرسے بورڈ ایکٹ کو ملی منظوری۔ بے روزگاری کو لے کر راہل گاندھی نے پھر سے مرکزی حکومت پر کی تنقید۔ اتر پردیش کے بلیا ضلع میں ایک صحافی کا ہوا قتل۔ ترووننتھاپورم ایئرپورٹ کو لیز پر دینے کی مخالفت۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش ویس جگن موہن ریڈی کی ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزے اجلاس۔ ضلع کڑپا میں آج کورونا وائرس کے 521 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 21,868 ہو گئی۔ آئیں اب خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کریں۔ صدر اور نائب صدر کے عہدے کے لیے ٹرمپ اور پینس کے ناموں کا اعلان۔ امریکہ میں نومبر کے مہینے میں ہونے والے انتخابات کا معرکہ آب و تاب کے ساتھ جاری ہے۔ امریکہ میں حکمراں ریپبلک پارٹی نے نومبر میں ہونے والے انتخابات کے لیے باضابطہ طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو صدر اور پینس کو نائب صدر کے عہدے کے لیے امیدوار اعلان کیا ہے۔ اسرائیل کے ساتھ دیگر عرب ممالک بھی سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیں گے۔ پومپیو نے پیر کے دن سے مشرقی وسطی کا دورہ شروع کیا ہے۔ اس کا مقصد ٹرمپ نظم و نسق کے عرب اسرائیل امن معاہدے کو آگے بڑھانا ہے۔ پومپیو نے یروشلم میں اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ وہ اس خطے کے کئی ممالک کے دورے پر ہیں۔ اسرائیل میں ابتدائی اسلامی دور کے سونے کے سکے دریافت۔ اسرائیلی ماہرین آثار قدیمہ نے وسطی شہر یفنا کے قریب یا بچی کچی کھدائیوں کے دوران ابتدائی اسلامی دور کے سونے کے سکے دریافت ہونے کی اعلان کیا۔ 125 مکمل سونے کے سکوں کا کلیکشن، جن میں زیادہ تر تقریباً 1100 برس قبل عباسی دور سے تعلق رکھتے ہیں، ایک انتہائی نادر دریافت ہے۔ اسرائیلی نوادرات کی اتھارٹی ماہر آثار قدیمہ لیات نادوزیو ایلی حداد نے اپنے مشترکہ بیان میں یہ بات کہی۔ قیمتی دھات میں جو نوجوان رضاکاروں نے دریافت کیے، سینکڑوں چھوٹے سونے کے سکے بھی شامل ہیں جو غالباً چلر کے استعمال ہوتے تھے۔ سونیا گاندھی کانگریس کی عبوری صدر برقرار۔ کانگریس ورکنگ کمیٹی CWC کے اجلاس میں زبردست مباحث اور ڈرامائی مناظر کے بعد وفادار کانگریسیوں نے ناراض حکام کے خلاف گویا کایا پلٹ دی اور CWC نے فیصلہ کیا کہ نیا پارٹی صدر منتخب ہونے تک سونیا گاندھی بحیثیت عبوری صدر پارٹی برقرار رہیں گی۔ ورکنگ کمیٹی کا اجلاس 6 ماہ میں طلب کیا جائے گا۔ پارٹی ترجمان رندیپ سرجیوالا نے کہا کہ CWC صدر پارٹی کو یہ اختیار دیتی ہے کہ وہ ان ضروری تنظیمی تبدیلیوں کو روب عمل لائیں جن کو وہ مندرجہ بالا چیلنجوں سے نپٹنے کے لیے مناسب سمجھتی ہیں۔ بھاگوت پر ملک سے غداری کا معاملہ درج کرنے کا مطالبہ۔ راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت کی تصویر والے نئے ہندوستانی آئین کتابچے کے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی مختلف سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے مخالفت کی۔ شرومنی اکالی دل کے جنرل سیکریٹری جسکرن سنگھ، ریپبلک پارٹی آف انڈیا کے ریاستی سینئر نائب صدر پرکاش چندر سل، پنجاب کرسچن موومنٹ کے صدر حمید عیسیٰ، بہوجن مکتی پارٹی کے نائب صدر رمیش کالا، دھن شری گرو گرنتھ صاحب ستکار پرچار سمیتی کے جتھے دار دیو سنگھ نے پیر کو یہاں ایک کمشنر پولیس کو ایک خط سونپ کر مسٹر بھاگوت کے خلاف غداری کا معاملہ درج کر کے گرفتار کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ بھاگوت کی جانب سے دکھایا جا رہا کتابچہ ہندوستانی آئین کی توہین ہے۔
سابق کارپوریٹر ذاکر خان دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین مقرر۔ دہلی حکومت نے سابق کارپوریٹر ذاکر خان کو پیر کو دہلی اقلیتی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا۔ دہلی حکومت کے ریونیو محکمے کی طرف سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق مسٹر خان کو کمیشن کا کل وقتی چیئرمین اور کنول جیت سنگھ اور نینسی بارلو کو کل وقتی رکن مقرر کیا گیا۔ راجستھان میں مدرسے بورڈ کو ملی قانونی حیثیت، اسمبلی میں مدرسے بورڈ ایکٹ کو ملی منظوری۔ راجستھان کی اسمبلی نے مدرسے بورڈ ایکٹ جو منظوری دے دی ہے، اب راجستھان میں مدرسہ بورڈ کو ایک قانونی حیثیت مل گئی ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے بورڈ کو قانونی حیثیت دینے کا مطالبہ مختلف گوشوں کی طرف سے کیا جا رہا تھا۔ واضح رہے کہ 2003 میں راجستھان میں مدرسہ بورڈ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ راجستھان میں مدرسوں کی کل تعداد 3200 ہیں، جن میں 2 لاکھ سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں۔ بے روزگاری کو لے کر راہل گاندھی نے پھر سے مرکزی حکومت پر کی تنقید۔ بے روزگاری میں مبینہ اضافے پر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے پیر کو حکومت پر طنز کسا ہے۔ ٹویٹ میں انہوں نے ایک میڈیا رپورٹ کو بھی ٹیگ کیا جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک سرکاری پورٹل پر ایک ہفتے کے دوران تقریباً 7 لاکھ افراد نے روزگار کے لیے اندراج کیا تھا، لیکن صرف 691 لوگوں کو ملازمت ملی ہے۔ حکومت پر حملہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے ہندی میں اپنے ٹویٹ میں کہا، ایک نوکری 1000 بے روزگار، ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے بلیا ضلع میں ایک صحافی کا ہوا قتل۔ پولیس سے ملی اطلاع کے مطابق پیر کے روز بلیا ضلع کے ففنا گاؤں میں ایک صحافی کو مبینہ طور پر گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ گاؤں کے سربراہ کی رہائش گاہ پر صحافی سن سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا کچھ پرانا تنازع تھا۔ مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ یو پی میں حکومت سے دگنی سپیڈ میں ہے جرائم کا میٹر، پرینکا گاندھی۔ کانگریس جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے اتر پردیش کے بلیا میں صحافی کے قتل سمیت دیگر وارداتوں کا حوالہ دیتے ہوئے یوگی حکومت پر طنز کستے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت کی رفتار بتاتے ہیں اور جرائم کا میٹر اس سے دگنی رفتار میں بھاگنے لگا ہے۔ ترووننتھاپورم ایئرپورٹ کو لیز پر دینے کی مخالفت۔ کیرلا اسمبلی نے پیر کے دن متفقہ قرارداد منظور کی اور ترووننتھاپورم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو اڈانی انٹرپرائزز لمیٹڈ کو لیز پر دینے کا مرکزی کابینہ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ قرارداد پیش کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پی وجین نے کہا کہ مرکز کو اپنے فیصلے پر پھر غور کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اڈانی گروپ نے جتنی رقم کی پیشکش کی اتنی ہی رقم ریاستی حکومت دینے کو تیار تھی، اس کے باوجود ایئرپورٹ کو خانگیانہ کا فیصلہ کیا گیا جو درست نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کی ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ جائزے اجلاس۔ ریاست آندھرا پردیش ضلع کڑپا کے سینئر رپورٹر یوسف علی خان نے بتایا، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے آج اپنے کیمپ آفس میں ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریاست کے عوام کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا کہ جلد ہی ریاست کے 30 لاکھ خواتین کو 22,000 کروڑ مالیت کے اراضی کے پٹے خواتین کے ناموں سے رجسٹر کرا کے تقسیم کیے جائیں گے۔ اس موقع پر جگن موہن ریڈی نے عہدیداروں سے اراضی کے کاموں اور رجسٹریشن کی جلد تکمیل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم پارٹی قائدین کے منفی رویے کی وجہ سے پٹوں کی تقسیم کا پروگرام کئی مرتبہ ملتوی کیا گیا ہے۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ملک میں کہیں بھی اس طرح کا بڑے پیمانے پر تعمیری امکنہ کا پروگرام نہیں کیا گیا ہے۔ اچھے کام کرتے وقت عوامی دشمن طاقتیں رکاوٹیں کھڑی کرتی رہتی ہیں۔ تلگو دیشم پارٹی قائدین اور چندرا بابو نائیڈو مقدمات کے ذریعے سے رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس کام میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اتنی بھی رکاوٹیں ہوں، اس کے باوجود اس کام کو مکمل کیا جائے گا۔ اجلاس میں گرام سچیوالیہم، ریتو بھروسہ مراکز، ویسار ولیج کلینکس کی تعمیر کے کاموں کا جائزہ لیا گیا۔ جگن موہن ریڈی نے کہا کہ ہر ہفتے ہر ضلع میں تقریباً 10 کروڑ روپیوں کے کاموں کو مکمل کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اضلاع کے کلکٹروں اور جوائنٹ کلکٹروں سے ترقیاتی کاموں پر توجہ دینے کی ہدایت دی۔ 5 ستمبر سے ریاست میں اسکولوں کو شروع کرنے پر حکومت غور کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ تعلیمی عہدیدار تمام ضروری اقدامات کو مکمل کر لیں۔ ضلع کڑپا میں آج کرونا وائرس کے 521 نئے مریض مصدقہ، جملہ تعداد بڑھ کر 21,868 ہو گئی۔ ضلع کڑپا میں ہر دن کرونا وائرس کے معاملوں میں اضافہ ہوتا ہی جا رہا ہے۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 521 नए मामले मुसद्दिक़ा पाए गए, जिससे ये तादाद बढ़कर 21,868 हो गई। आज जिला में 588 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं। ताहाल जुमला 16,286 मरीज मुकम्मल सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। अब तक 248 मरीजों की मौत वाक़ई हो चुकी है। महकमे पुलिस की जानिब से जिला में कोरोना वायरस के इंसदाद में लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदे मुताहर अली खान की रिपोर्ट। जिला कड़पा में बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले 155 लापरवाह अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 44,605 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला एसपी कड़पा अनबुराजन ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो जिला में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एहतियाती तदाबीर को लाजमी तौर से इख्तियार करें, बगैर मास्क के बाहर ना निकले वरना कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम अपनी जानों के साथ दूसरों की जानों का भी खास ख्याल रखें, एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें, समाजी दूरी इख्तियार करें, अवाम अपनी समाजी जिम्मेदारियों को यकीनी बनाएं। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ। अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब बखैर। कफस तुम खासुल खास हो, आम नहीं, तुम सारे घर की इज्जत हो, तुम हाकिम हो महकूम नहीं। ये लौह कलम तुम ही से है, तुम ही तकदीर बदलते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो, तुम ही हो मोहम्मद की उम्मत, ना झुकते हो ना डरते हो।